ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ وقال الشاعر، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمیں پہ غیرت کو امیر سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقلوں پر مردوں کی پڑ گیا۔ جناب صدر، حکم صاحبان، اسٹیج پہ جلوہ افروز، علماء اعظام، دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، مائیں اور بہنیں اور ہماری پیاری پیاری سہیلیاں، آج کا اس سالانہ اختتامی انجمن میں میرا موضوع سخن ہے پردہ۔ پیاری سہیلیاں، میں نے قرآن کریم کا آیت کا ایک ٹکڑا آپ سبوں کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ہدایت کی گئی کہ نبی اپنی بیویاں اور بیٹیاں اور تمام مسلمان عورتوں کا اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے محمد، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظر کو جھکا کر چلے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، مگر ساتھیوں، جب مذہب اسلام کی روشن ستاروں نے کفر، الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھائے، بے غیرت اور بے حیائی کی تاریکی ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کا لہرایا جھنڈے گر پڑے، مظلوم اور بے کسیوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کے چکی پہ پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ حضرات گرامی، احادیث کا اوراق شاہد ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، انسانی تمدن کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ عورتوں کا وجود دنیا میں ذلت و خواری کا وجود سمجھا جاتا تھا، شرم و گناہ کا وجود تھا۔ بچیوں کی پیدائش کی خبر سنتے ہی شادی خانے ماتم کدھا بن جاتے تھے، انہیں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دو چار ہوا تھا، کتنی مصیبت اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانات، دکانوں، بستیاں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ میری مائیں اور بہنیں، جب تم توحید پر رہے گی، جب دین پر رہے گی، جب پردے میں رہے گی، جب پاک دامن رہے گی، تو صرف تیرے ہی مقدر کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا، بلکہ تیری گود سے بھی ایسے ایسے لال پیدا ہوگا، زمین تا زمین، آسماں کو فخر حاصل ہوگا۔ تیری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، اگر تو توحید کو چھوڑ دے گی، بے حیائی اور عریانیت اختیار کرے گی، سنیما تھیٹر دیکھنے لگے گی، تو صرف تو ہی نہیں بلکہ تیری گود میں کھلتا ہوا پھول بھی مرجھا جائے گا۔ شراب پیے گا، افہیم گانجے کا استعمال کرے گا، تاش و جوا کھیلے گا، چوری ڈکیتی کرے گا، طوائف عورتوں کے پاس اپنا ٹائم پاس کرے گا، بدعت و خرافات کے رسومات کو رواج دے گا، نماز سے بھاگے گا، اسلام کو بدنام کرے گا، تجھ کو بے پردگی کا حکم دے گا اور تیرے ہی ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے گا اور تمہاری عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار تاریخ اجالا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، کل تک ہماری مائیں اور بہنیں قرآن و حدیث کا مذاکرہ کرنے میں اپنا ٹائم پاس کرتی تھی، مگر آج ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو مدارس و مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سینما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو مغربی تہذیب سے ملامت کرتی تھی، آج مغربی تہذیب سے متاثر نظر آ رہی ہے۔ کل تک جس کا سرا چہرے پر برقع ہوا کرتی تھی، آج جالی دار ساڑیاں نیم عریاں بلاؤز میں نظر آ رہی ہے۔ کل تک جس کا جسم کے شاخے تک
تک معلوم نہیں ہوتی. آج ناز و نخرہ اسٹائلوں میں نظر آ رہی ہے. آج ناز و نخرہ فخر انداز اسٹائلوں میں چست لباس پہن کر, بالوں کو بکھیر کر, لپسٹک لگا کر, چوڑی کو کھنکارتے ہوئے, پائل کو جھنکارتے ہوئے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کل تک جن کی آواز حتیٰ کہ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ تک معلوم نہیں ہوتی, آج اسٹیچو اور محفلوں میں رقص و سرور کے نغمے گاتے نظر آ رہی ہے. گرچہ کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں کی حالت قابل افسوس اور لائق ملامت ہوگی. یا پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی, یا پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی. کل تک جو جانے شوہر تھی وہ بے جان جا ہونے لگی. عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا, عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا, برقع تو کیا سینے سے دوپٹہ بھی ہٹا دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہنوں کو اسلام کا حکم ماننے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.